کوئی تیسرا فریق تہران اور اسلام آباد کے تعلقات خراب کرنے کی کوشش نہ کرے۔ پاکستان میں ایران کے سفیر مہدی ہنردوست نے پاکستان کے سینئر صحافیوں، جرنلسٹ اور مختلف ٹی وی چینلز کے اینکرز سے ملاقات میں ایران میں سیلاب کی وجہ سے ایرانی عوام اور حکومت سے پاکستانی عوام اور حکومت کی جانب سے ہمدردی اور یکجہتی کا اظہار کیے جانے کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ علاقے میں دو دوست اور بڑے اسلامی ممالک کی حیثیت سے ایران اور پاکستان کی حکومتوں اور عوام کے تعلقات خاص اہمیت کے حامل ہیں۔ فارن پالیسی میگزین کا پاکستانی F-16 گرانے کا بھارتی جھوٹ بے نقاب۔ فارن پالیسی میگزین کی ایک رپورٹ نے بھارت کو شٹ اپ کال دے دی۔ رپورٹ میں امریکی حکام کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ بھارت نے پاکستان کا کوئی بھی طیارہ نہیں گرایا۔ امریکی عہدیداروں نے فارن پالیسی کو بتایا کہ بھارت نے جھوٹ بول کر عالمی برادری کو گمراہ کیا۔ F-16 گرانے کا بھارتی دعویٰ جھوٹ پر مبنی ہے۔ امریکی حکام کے مطابق پاکستان پر F-16 طیاروں کو استعمال کرنے پر کوئی پابندی نہیں۔ بھارت میں مدراس ہائی کورٹ نے ایک غیر معمولی قدم اٹھاتے ہوئے نریندر مودی کی قیادت والی وفاقی حکومت کو چینی ویڈیو ایپ ٹک ٹاک پر پابندی عائد کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ عدالت عالیہ کا کہنا ہے کہ اس موبائل ایپ سے پورنوگرافی کی حوصلہ افزائی ہو رہی ہے اور اس کی لت نوجوانوں کے مستقبل اور بچوں کے اذہان کو تباہ کر رہی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان سے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر باجوہ نے ملاقات کی۔ وزیر اعظم آفس میں ہونے والی ملاقات میں سیکیورٹی سے متعلق کئی اہم معاملات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ حیدرآباد یونیورسٹی کے سنگ بنیاد رکھنے کی تقریب۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ نئے پاکستان کی بنیاد انصاف اور تعلیم ہے۔ ہمیں اپنے عوام پر سرمایہ کاری کرنا ہوگی، اسی سے ملک ترقی کرے گا۔ حیدرآباد یونیورسٹی کے سنگ بنیاد کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ وہ حیدرآباد میں یونیورسٹی کے قیام کی مخالفت کرنے والوں پر حیران ہیں۔ نیا پاکستان ہاؤسنگ پروگرام کے تحت منصوبوں سے متعلق جائزہ اجلاس۔ وزیر اعظم عمران خان رواں ماہ اسلام آباد اور کوئٹہ میں دو اہم ہاؤسنگ منصوبوں کا سنگ بنیاد رکھیں گے۔ اسلام آباد میں نیا پاکستان ہاؤسنگ پروگرام کے تحت منصوبوں پر پیش رفت سے متعلق جائزہ اجلاس میں یہ فیصلہ کیا گیا۔ وزیر خزانہ اسد عمر کا کہنا ہے کہ روپے کی قدر مزید نہیں گرے گی۔ وفاقی وزیر خزانہ اسد عمر نے کہا ہے کہ معیشت کی بہتری موجودہ حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ افواہوں کے ذریعے مارکیٹ کو متاثر کرنا نقصان دہ ہے۔ روپے کی قدر مزید نہیں گرے گی۔ وفاقی وزیر خزانہ اسد عمر پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں ویڈیو لنک سے خطاب فرما رہے تھے۔ ظلم کی ہر طاقت سے ٹکرائیں گے۔ گڑھی خدا بخش میں پیپلز پارٹی کے چیئرمین نے حکومت کو للکارتے ہوئے بے نامی اکاؤنٹس کو قصے، کہانیاں اور جھوٹ کا پلندہ قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ سندھ کے حقوق چھیننے کی کوشش کی تو دیوار بن جائیں گے۔ ذوالفقار علی بھٹو کی 40ویں برسی پر خطاب میں ان کا کہنا تھا کہ یہ کیا سمجھتے ہیں کہ نیب گردی کے ذریعے بی بی شہید کا بیٹا ڈر جائے گا؟ ہم شہیدوں کی زمین پر وعدہ کرتے ہیں کہ کبھی عوام کو مایوس نہیں کریں گے۔ بلاول بھٹو نے کہا کہ یہ آج بھی بھٹو شہید کی سوچ، نظریے اور ذکر سے ڈرتے ہیں۔ یہ اتنا ڈرتے ہیں کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے بے نظیر کا نام نکالنے کی سازش کر رہے ہیں۔